یہودیوں کے روزے ابھی تک ہے، نصارہ کے روزے بھی ابھی تک ہے، اور بہت سے مذاہب کے اندر روزے ہیں، لیکن ان کے مہینے کچھ اور ہوتے ہیں، تاریخیں کچھ اور ہوتی ہے، تاریخوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں جیسے کہ محرم میں 10 محرم وغیرہ یہ اب تک ان کے ہاں ہے۔ نصارہ کے ہاں 50 روزے ہیں، بعض کتابوں میں کہ نصارہ بھی وہ بھی یہودیت کی ایک قسم ہے، نصارہ پر 50 روزے۔ اب تو آج کل کے وہ نصارہ لوگ رکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ پر یہ 30 دن ہے، یہ رمضان کی آپ کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے روزوں میں اللہ کا قرب ان کو اتنا حاصل ہوگا کہ جتنا آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا نہیں ہوگا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوتیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم، 5 چیزیں میرے امت کو دی گئی ہے جو باقی کسی امت کو نہیں دی گئی ہے، روزے کی شکل میں۔ اوتیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم، کسی امت کو یہ 5 چیزیں نہیں ملی۔ فرمایا لخلوف فم الصائم، خلوف اور خلوف بھی ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ مجھے اور آپ کو بدبو آئے گی، لیکن فرمایا اللہ کے مشک سے بھی بڑھ کر کے زیادہ قیمتی ہے۔ معدہ انسان کا جب خشک ہو جاتا ہے اور منہ پہ جب پانی کے قطرات بھی نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ بالکل زبان خشک ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت کسی اور کے قریب، اس وقت یہ کہ آپ میرے قریب آ جائیں، میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ کا ناک جو ہے نا میرے منہ کے قریب ہو تو آپ کو الٹی آئے گی، اور آپ بھی اگر یہ کہ میرے یہ ہے کہ ناک کے قریب اپنا منہ کریں گے نا، جیسے کہ نسوار سے الٹی عام دنوں کے اندر آتی ہے، نسوار والوں کو تو نہیں آتی، جیسے کہ یہ اور بدبودار چیز یا پیاز آپ کھائیں گے، تو اسی طریقہ پر آدمی کا معدہ جب خشک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنا منہ آپ کے ناک کے قریب کرے گا تو آپ کو الٹی آئے گی نہیں آئے گی، لیکن جہاں محبتیں ہوتی ہے تو یہ بدبو نہیں ہوتی۔ فرمایا خدا کے ہاں یہ جو آپ کے منہ سے بو ہے نا، معدے کی خشکی کی وجہ سے، معدے کی خشکی سے، معدے خالی ہونے کی وجہ سے جو بخارات اٹھتے ہیں، سانس جو اٹھتا ہے، اس سے ایک بو سی محسوس ہوتی ہے، لیکن فرمایا عام آدمی کو تو اس سے نفرت ہوگی، لیکن مجھے خدا کو نفرت نہیں ہے۔ آپ کے جیسے مشک اور زعفران جس طرح قیمتی چیز ہے اور خوشبودار ہے، مجھے خدا کو یہ اتنا ہی پسند ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کہاں سمجھیں گے آپ ان چیزوں کو؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے گند کرتے ہیں ان سے مجھے بھی آپ کو گند ہے، ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، کتنی بدبو آئے گی، لیکن اس ماں کی محبتوں میں وہ ماں اندھی ہے، وہ اماں جی محبت میں اندھی ہو چکی ہے اور وہ بہری ہو چکی ہے۔ وہ بچہ جو گند کرے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ماں اپنے ناک کو بند کرے، وہ ایسے ہی گند کو پیار محبت سے صاف کرتی ہے۔ تو کیا اس بچے کے پیٹ سے زعفران نکل چکا ہے؟ اللہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اس منہ سے یہ ہے تو بدبو، بخارات جب آپ کے معدے خالی ہوں گے بدبو ہے، کسی اور کو تو نفرت ہوگی۔ میں اللہ سونگتا تو نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ہاں اس کی قیمت اتنی ہے، مشک زعفران سے بڑھ کر کے اس کی قیمت ہے۔ یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ مشک سے بھی بڑھ کر کے زیادہ قیمتی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ابھی آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ میں سے کوئی آدمی آ جائے گا تو میں اگر کس کر کے اس کو تھپڑ مار دوں تو میری داڑھی کے بال وہ نوچ لیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں اگر آپ کو تھپڑ مار دوں۔ اور اگر اچھی سی کوئی خوبصورت خاتون اگر ایک تھپڑ لگا دے، آپ کہیں گے ایک اور بھی لگا دو۔ جی ہاں، وہ اچھی سی خوبصورت خاتون اگر ایک تھپڑ لگا دے تو پھر بلوچ یا پٹھان یا سندھی وہ کہے گا ہکڑو بیو ہنس بابا، ایک اور لگا دو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے کون سی پھولوں کی بارش کر دی؟ میں نے بھی تھپڑ مارا لیکن آپ کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے تھپڑ مارا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو۔ جہاں بات محبت کی ہوتی ہے تو محبت میں پھر تھپڑ پھول معلوم ہوتے، تھپڑ پھولوں سے بھی زیادہ۔